الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی سورۃ حشر کی آیت نمبر 22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنی ذات کو کہ اللہ کون ہے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فرمایا اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں۔ اللہ اکیلے ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ غیب اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، والشہادہ اور ظاہری طور پر بھی ہر چیز کا اللہ علم رکھتا ہے۔ والرحمن الرحیم، اللہ پاک مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی ذات جو ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دنیا میں اللہ پاک کا انکاری کہ اللہ کی ذات کے نہ ماننے والے دنیا میں قلیل لوگ ہیں۔ مثلا دہریہ جو ہے، یہ روس جو ملک ہے، یہ دہریوں کا ملک ہے، وہ اللہ پاک کی ذات کو نہیں مانتے۔ باقی یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، مسلمان، یہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ پاک کو مانتے ہیں۔ مسلمان تو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، قبر آخرت کو مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو مانتے ہیں۔ باقی بھی دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اللہ پاک کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ ایک دہریہ مذہب ہے جس کا ہمیشہ سے انکار رہا ہے کہ اللہ نہیں، یہ زمین آسمان خود بخود بن گئی، یہ جہان خود بن گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی دہریہ تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بڑا نوازا تھا۔ امام اعظم اس لیے کہا گیا کہ اللہ پاک نے علم سے نوازا تھا۔ آج بھی الحمدللہ فقہ حنفی پوری دنیا کے اندر الحمدللہ کثیر تعداد میں فقہ حنفی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے الحمدللہ۔ یہ جو فقہ مدون ہوئی، اس میں ان کا اور ان کے شاگردان کا بڑا ہی کردار ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے امام صاحب کو چیلنج دیا اس بات کا کہ آپ ثابت کر کے دو کہ اللہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو گئے اور وقت مانگا۔ وقت گزرا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، وہ آدمی آپ کا منتظر تھا۔ امام صاحب سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہو، آپ اللہ کی ذات کو ثابت کرنے آئے اور آپ وقت سے بے وقت پہنچے۔ تو امام صاحب نے ان کو ایک بات سنائی کہ جب میں آ رہا تھا تو راستے میں مجھے کشتی وغیرہ نہیں ملی، میں مجبور ہو گیا، انتظار کرتا رہا، کشتی نہ ہونے کی وجہ سے دیر ہوئی۔ مگر آنے کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ جب آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے کے اندر جب کشتی نہ ملی تو میں نے دیکھا خود بخود درخت گرے، کٹنا شروع ہوئے۔ کٹنے کے بعد درخت خود بخود جڑنا شروع ہوئے، ان میں میکھیں لگی اور کشتی کی شکل بنی۔
اور یہ کشتی چلی اور پھر مجھے لے کر آپ کے پاس پہنچائی۔ تو وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، خود بخود ایک چیز بن جائے، خود بخود چلنا شروع کر دے، یہ تو کسی کے ماننے کی بات نہیں ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ جب کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، خود بخود چل نہیں سکتی، خود بخود سواریوں کو لے جا نہیں سکتی، کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں چاہیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے آدمی چاہیے، کیلے چاہیے، چلانے والا ملاح چاہیے، کرایہ وصول کرنے والا کنڈکٹر چاہیے۔ یہ چھوٹی سی کشتی جب بن بنائے بن نہیں سکتی، بغیر بنائے بن نہیں سکتی، تو یہ زمین، آسمان، کل کائنات، یہ چرند پرند، درخت، جنگل، صحرا، یہ دریا، یہ سارے کے سارے خود بخود کیسے بن گئے؟ تو فرمایا اس کی عقل میں یہ بات آ گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ پاک کی ذات ہے، جس طرح ہم اللہ کی ذات کو، لوگ بہت سارے ایسے اعتراض کرتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، دکھنے میں نہیں آتا، اس لیے نہیں مانتے۔ تو میرے بھائی دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جو دکھنے میں نہیں آتی لوگ مانتے۔ یہ بلب جل رہے ہیں، بجلی آپ کو نظر نہیں آتی، تاروں میں بجلی کیسی ہے کسی کو نظر نہیں آتی، لوگ مانتے ہیں۔ ہوا چلتی ہے، درختوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے، ہوا کو کوئی پکڑ نہ سکا، نظر نہیں آتی، پھر بھی لوگ مانتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کے روح سے بدن جدا ہوتی ہے تو روح کو آج تک کوئی نہ پکڑ سکا نہ دیکھ سکا، کیسے نکلتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، پھر بھی مانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب ان چیزوں کو تم بن دیکھے مانتے ہو تو اللہ کو بھی بن دیکھے، یؤمنون بالغیب، اللہ پر غیب ایمان لاؤ، بن دیکھے اللہ کو مانو۔ ایمان اسی کا نام ہے، دیکھ کر تو ہر کوئی مان لیتا ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کر کہہ دے کہ باہر شہر ہے تو بن دیکھے ہم مان لیں تو یہ تو اچھی بات ہے۔ دیکھ کر ماننا یہ قیامت کا روز ہوگا یا موت کا وقت آتا ہے تو پھر تو کفار بھی فرعون جیسا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، جس نے خدائی دعویٰ کیا، تاریخ میں خدائی کا دعویٰ کیا کسی نے نہیں ہے، مگر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، قرآن گواہی دیتا ہے۔ مگر آخری وقت میں اس نے بھی دیکھا جب موت کا منظر، پھر اس کی زبان پر بھی وہ جملے آ گئے کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، مگر وقت نکل چکا تھا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو متوجہ کرتی ہے کہ اللہ کی ذات کو مانو، اکیلے مانو۔ توحید یہ مضبوط عقیدہ، عقیدہ رسالت مضبوط عقیدہ، عقیدہ آخرت مضبوط عقیدہ، یہ تین عقیدے ہیں۔ ان پر اگر ہم مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے، اعمال کی کمی بھی ہوگی، بنیاد اگر ہماری پکی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اعمال کی کمی کی وجہ سے بنیاد اگر مضبوط ہوئی تو کچھ نہ کچھ ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ نہ کرے عقیدہ ہی خراب ہوا، اوپر آپ نے عمارت بنائی، جیسے ہم بنیادوں کو مضبوط رکھتے ہیں، اچھا مٹیریل اس میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی بنیاد یہ تین چیزیں ہیں، ان عقائد کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ یہ آیت درد دے رہی کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو انسان پر مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ فرمایا مہربان دنیا میں کافروں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے، مگر رحیم، رحم کرنے والا قیامت میں صرف ان نیک بندوں کے لیے ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے موقع دیا، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا کے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھے اور ہر مشکل گھڑی کے اندر اللہ پاک کی طرف توجہ کرے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔